السلام علیکم ناظرین، میں بابر علی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل بابر ڈیلی نیوز پر۔ ناظرین، ہم آج ڈسکس کرتے ہیں اس ولاگ میں جو پچھلے 12 گھنٹے میں خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ آپ کو ہم سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں جو قومی اسمبلی میں بل پاس ہوئے ہیں، 2 بل پاس ہوئے ہیں آج بڑے، جس میں تو ایک سروسز چیف کی مدت ملازمت بڑھائی گئی، یعنی کہ جو پاکستان آرمی ہے، پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان نیوی ہے، ان کے جو چیف ہیں جو ان کی پہلے تعیناتی ہوتی تھی 3 سال کے لیے، یعنی کہ اب ان کی تعیناتی ہوگی 5 سال کے لیے، یعنی کہ اب جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، تو وہ ریٹائر ہو رہے تھے کہ 2025 میں نومبر کے مہینے میں، اب وہ ریٹائر ہوں گے 2027 میں نومبر کے مہینے میں۔ چلیں جی، ہم آپ کو خبریں ایک ایک کر کے سناتے ہیں اور آپ کو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون نے وہی کیا جو وہ پوری صدیوں سے کرتی آ رہی ہے، پوری سیاست ان کی اسی چیز کے گرد گھومتی ہے۔ تو ایکسپریس نیوز کی خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہیڈ لائن جو ہے، وفاقی کابینہ نے سروسز چیف کی مدت ملازمت میں 5 سال اور ججز کی تعداد بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے جو منظوری دی ہے بل پاس ہونے کی، وہ جو سروسز چیف ہیں ان کی مدت ملازمت بڑھانے کی منظوری دی ہے، اور دوسری یہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کی تعداد بڑھانے کی منظوری دے دی۔ آج بہت بڑے کام ہوئے ہیں، یہ 2 بہت بڑے کام ہیں، بڑے بڑے کارنامے ہیں جو آج حکومت نے کیے ہیں۔ آپ ہی یہ جان لیں، آپ کی افواج پاکستان کے چیف، ان کی مدت ملازمت 3 سال سے اب 5 سال کر دی گئی ہے، جو سب سے اہم ہے، یعنی کہ ایکسٹینشن بھی اس کے اندر آ گئی، تحائف بھی اس کے اندر آ گئے، اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ راضی نامے بھی اسی بل کے اندر آ گئے جو ان کی سروس بڑھائی ہیں۔ آرمی چیف اب 5 سال تک رہیں گے۔ موجودہ آرمی چیف اب 2025 کے بجائے 2027 نومبر میں ریٹائر ہوں گے۔ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 34 کر دی ہے، 34 کرنے کی منظوری دی ہے۔ پہلے ہم ناظرین سن رہے تھے کہ 17 سے 23 پہ جائیں گے، یہ 6 ججز بڑھائیں گے، تو اب ہم سن رہے ہیں، پھر سننے میں آیا کہ 23 نہیں ہوگی، 25 ہوگی۔ چلو جی ٹھیک ہے۔ اب اچانک ہی وفاقی کابینہ نے جو منظوری دی ہے وہ 25 سے، اب تو 17 ہے ہی ہے، اب وہ 17 سے 34 ہو گئی، یعنی کہ آدھی بڑھا دی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب پورا ایک شادی حال والا سین ہوگا سپریم کورٹ میں، جب وہ ججز صاحبان بیٹھے ہوں گے، یا فل کورٹ ہوگا، جب بھی ہوگا کسی بھی مسئلے میں ہوگا۔ حکومت اگلے 15 سال تک جوڈیشری کو مکمل نظام کے تحت کنٹرول کرنا چاہتی۔ اب یہ حکومت نے جو اپنے مقاصد پورے کرنے تھے وہ کر لیے، وہ کس طرح کیے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حکومت نے اب جو ججز تعینات کیے ہیں، یہ جو بل منظور ہوا آج قومی اسمبلی سے، 15 ججز یعنی کہ 17 ججز کی تعداد مزید اضافہ کر دیا ان 17 میں جو پہلے سے ہیں۔ اب کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا، کچھ ججز اس فیصلے کی مخالفت کریں گے، کچھ حمایت کریں گے۔ اب حکومت کا کوئی نہ کوئی جج تو اتنا ہوگا جو 10 سال مدت ملازمت رہتی ہوگی، کسی کی 8 سال رہتی ہوگی، کسی کی 12 سال رہتی ہوگی۔ اسی طرح جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، اگر ان کی مدت ملازمت ہم تعیناتی سے پہلے دیکھیں تو ان کی 8 سال مدت ملازمت رہتی تھی۔ جس دن سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں، ان کی اب مدت ملازمت سب مائنس ہو کے اب 3 سال پہ آ گئی، جو کہ یہ اب اپنے سروائیو کریں گے، جو انہوں نے حلف لے لیا ہے چیف جسٹس کا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ 26ویں ترمیم کی مکمل طور پہ توہین کر رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سخت بیان تو بہت دیتے ہیں، بٹ جس وقت موقع آتا ہے چوکا لگانے کا، اس وقت یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یہ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اور حمایت کر دیتے ہیں۔ جس طرح انہی ترمیم کے لیے 1 مہینہ ان کے گرد اپوزیشن اور حکومت کے اتحادی، مثلاً وہ بلاول بھٹو گھومتے رہے گاڑیاں لے کے۔ ٹھیک ہے، اب واردات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ سنیے گا۔ حکومت نے 2 چیزیں کی اپنی مرضی کی۔ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انہوں نے بنا لیا، انہوں نے اس کے اندر اپنی اکثریت پیدا کر دی ہے۔
وہی بات ہے کہ جو سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن ہے، حکومت نے اس میں اپنی تو طاقت بحال کرا دی ہے اور آئینی بینچ ایک بنا لیا ہے. یعنی کہ اب میں آپ کو آئینی بینچ کے بارے میں بتا دوں تھوڑا سا. حکومت کی واردات کیا ہے. اگر کوئی کیس لے کر آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو اس کیس کو آئینی مسئلہ کہہ کر، یعنی کہ وہ آئینی تو ہوگا، مسئلہ تو نہیں ہے، آئینی کیس یا آئینی مسئلہ کہہ کر اسے آئینی بینچ کے سامنے بھیج دیا جائے گا. آئینی بینچ وہی بینچ ہوگا جو حکومت نے تشکیل دیا ہے. جو حکومت نے تشکیل دیا وہ تو پھر حکومت کی حمایت کرے گا. یہ ایک بہت بڑی واردات ہے، حکومت کی بہت بڑی واردات ہے. آپ سمجھ چکے ہوں گے میری بات، میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. جو یہ آئینی بینچ ہے سپریم کورٹ میں بنایا گیا ہے. اب یہ جو حکومت کر رہی ہے، یہ بل پاس کر رہی ہے، جو بھی ایک آئینی ورک ہو رہا ہے، آئینی ترمیمیں ہو رہی ہیں، ترامیم لائی جا رہی ہیں، ہو رہی ہیں، پاس کرائے جا رہے ہیں بل. اگر ان کو چیلنج کیا گیا کسی بھی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے یا کسی بھی یعنی کہ پولیٹیشنز کی طرف سے یا کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے اگر چیلنج کیا جاتا ہے، ہوگا تو ضرور لوگ مزاحمت تو کریں گے، جو سیاسی لوگ ہیں ان کے خلاف ہیں حکومت کے. اگر یہ چیلنج کرتے ہیں، وہ تو چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں. تو جس وقت وہ سپریم کورٹ میں ہوگا تو سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ تو اس کو آئینی مسئلہ قرار دے کر اسے بھیج دیں گے آئینی بینچ کے سامنے. آئینی بینچ تو آلریڈی حکومت کی حمایت کا ہوگا، تو پھر وہ اس کو کیسے ان کے چیلنج کو پورا کر سکتا ہے یا ان کے مرضی میں آ سکتا ہے چیلنج کرنے والوں کے. وہ تو حکومت کی حمایت کرے گا. یہ تو آپ کو صاف ظاہر ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. یہ بہت بڑی واردات ہے حکومت کی، جو حکومت نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے میٹھے میٹھے بول بلوا کر یہ ووٹ لے لیے تھے اور 26 آئینی ترمیم پاس کر لی تھی. ہم آپ کو بتاتے ہیں وکلا تحریک کے بارے میں. وکلا تحریک کیا ہے؟ اس کا ٹائٹل رکھا ہے، انہوں نے عنوان رکھا ہے کہ نہیں چھڈیں گے. بٹ ججز کی تعداد بڑھا لی، آئینی بینچ بن گئے ہیں. انتظار پنجوتھا کے ساتھ جو ہوا ہے وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے. اور جو آج ہوا ہے، جو بل پاس ہوئے ہیں، سروسز چیف کی جو مدت ملازمت بڑھائی گئی ہیں، یہ جو بل دوسرا پاس ہوا ہے ججز والا، تو وکلا تحریک تو پتہ نہیں کہاں ہے. اب اگر وکلا تحریک سٹینڈ لے بھی لیتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ترمیمیں بھی پاس ہو گئیں، تمام بلز بھی پاس ہو گئے سادہ اکثریت سے، اور دوسرے جو حکومت کے کام تھے وہ بھی ہو گئے ہیں. اب وکلا تحریک کیا کرے گی؟ بہت دکھ ہوا ہے سب سے بڑا آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک بات بتائی ہے کہ ان کے جاننے والوں کو، قریبی کو بھتے کی پرچیاں وصول ہو رہی ہیں اسلام آباد میں. خدا کی قسم بہت دکھ ہوا ہے، کیونکہ یہ تو وہاں پہ ہوتا ہے نا جہاں پہ گنڈا گردی کا راج ہوتا ہے، جہاں پہ قانون نہیں ہوتا، جنگل کا قانون ہوتا ہے. بٹ اسلام آباد میں بھی تو جنگل کا قانون ہے. کون سا اسمبلی میں دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے آج. اپوزیشن کیا کر رہی ہے، لڑ رہے ہیں، یہی سیاسی لوگ ہیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں. کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے. ان لوگوں کو عوام کی فکر نہیں ہے جن کے ووٹوں پہ یہ عیاشیاں کرتے ہیں. آپ کو میں بتا دوں ایک سیشن کا خرچہ 8 کروڑ روپے آتا ہے قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کا. اور یہ دیکھ لیں ہر روزانہ یہ سیشن کیے ہوتے ہیں. 8 کروڑ روپیہ، یہ 2-3 گھنٹے سیشن کرتے ہیں. 8 کروڑ روپے کو پاؤں نیچے دبا کے تتر بتر ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ لڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. ایک بھی ٹکے کا کام انہوں نے اب تک نہیں کیا جو اس عوام کے لیے ہو یا اس قوم کے لیے ہو یا اس ملک کے لیے ہو. اور کتنے سیشن اس حکومت نے کر لیے ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں. آپ خود بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں ملٹیپلائی کر کے آپ کو بتاؤں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ملک بہت سے خطرات سے لاحق ہے. یہ جو بتہ والی پرچیاں وصول ہوئی ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں لا قانونیت ہے. وہ تو ویسے بھی ہے. حماد اظہر کے مطابق کہ اسحاق ڈار بھی پاکستان سے جانے والے ہیں. بہت بڑے نام پاکستان سے جا چکے ہیں. صدر باہر ہیں، نواز شریف باہر ہیں، دوسرے سلمان شہباز بھی باہر چلے گئے ہیں. مریم نواز کل فلائٹ لے کر باہر لندن جائیں گی. اسحاق ڈار بھی جانے والے ہیں. اللہ خیر کرے کیا ہو رہا ہے. آج عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ ہوا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹروں کے 4 رکنی وفد نے ان کا چیک اپ کیا اور وہ بالکل فٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کا وزن کچھ کم ہوا ہے، جو ماس ہوتا ہے یعنی کہ باڈی ماس ہوتا ہے وہ لوز ہوا ہے. تو یہاں تک آج ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم.